اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اب معاف کروا لینا، زبانی معاف کروا لینا یا لکھ کے بھی کروا لینا، مطلب اس میں خوش دلی اس کی نہیں ہے، آپ ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، 100 طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں، کل آپ نے ملنے بھی آنا ہے، ناراض ہم ہو جائیں گے تو کس کے در پہ جاؤ گے، اس طرح کی کیفیتوں میں معاف کروا لینا وراثت، اس کی دیکھیں وراثت معاف کرا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بھی کہنا ایک ازمپشن ہے، ایک مفروضہ ہے کہ انہوں نے خوش دلی سے نہیں کیا، انہوں نے مجبوری سے کیا، یہ سارے ازمپشنز ہیں۔ ٹھیک، بات اصل میں یہ ہے کہ معاف آپ اس وقت کروائیں جب آپ اس کو دے دیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو ایک دفعہ مالک تو بنائیں، معاف کرنے تو دیں انہیں، اس کو مالک بنائیں، ہاں بالکل ٹھیک، وہ مالک بنے، اور بننے کے بعد اگر وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو دے دوں یا آپ کے بھائیوں کو دے دوں تو وہ دے سکتی ہے، وہ کسی بھی بھائی کے لیے چھوڑ سکتی ہے، یہ اس کے پاس اختیار ہے، لیکن یہ اس وقت اختیار بھی اس وقت ہوگا جب آپ اس کی ملکیت میں دیں گے۔ بالکل ٹھیک، آپ اس کی ملکیت میں دیے بغیر جب بات کرتے ہیں تو یہ تو ایک بالکل بلیک میلنگ ہے، اور یہ شرعی طور پر اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بہن کو کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے چھوڑ دیں۔ دیکھیں آپ کا گھر ہے، مثال کے طور پر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کچھ ایک گھر ہے جس میں رہ رہے ہیں، جس میں رہ رہے ہیں، بھائی نے اس گھر میں رہنا ہے، وہ بہنوں کو کہتا ہے میرے پاس گھر نہیں ہے تو آپ مجھے جو ہے نا چھوڑ دیں۔ اب کون سی بہن ہے دنیا میں جو کہے کہ میں نے نہیں چھوڑنا؟ اب وہ چھوڑ دیں گے بیچارے، چھوڑ دیں گی، ہر بہن چھوڑ دے گی، وہ خود چاہے کرائے پہ رہتے ہوں، خود چاہے جتنی مرضی مشکل میں ہوں، وہ کہیں گے بھائی ہے تو بھائی کو چھوڑ دیں، بھائی اس کا حصہ بنتا ہے، اس کے مکان کی قیمت لگائیں، اس قیمت میں سے بہن کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو دے دیں۔ اگر وہ نہ لے، وہ کہے کہ نہیں بھائی میں نے نہیں لینا، تو وہ نہ لے یا لینے کے بعد واپس کر دے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن آپ تو دیں گے، آپ کو دینا پڑے گا۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ آپ بھائی کو معاف کر دیں، تو یہ تو ہر بہن، دنیا اللہ نے بہن کے دل میں جو محبت رکھی ہے بھائیوں کی، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھائی کہے جتنا مرضی ظالم بھائی ہو، وہ بہن سے کہے کہ تو بہن مجھے واپس کر دے یا مجھے معاف کر دے، تو وہ فوراً معاف کر دے گی۔ پہلے اس کو دیں، پھر اگر وہ دینا چاہتی ہے تو یہ معاف کرانے کا یہ طریقہ ہے۔ اگر یہ اس طریقے سے کوئی اختیار نہیں کیا گیا تو یہ معافی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ اچھا یہ شرعی حیثیت نہیں ہے، بالکل کوئی یہ بھی مال غصب ہے، بالکل مال غصب ہے، اس لیے کہ بہن کو آپ نے دیا ہی نہیں، آپ کے ہاتھ میں تھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو میں نے دینا تھا وہ مجھے معاف کر دیں۔ صحیح، اس کی کیا شرعی حیثیت ہوئی؟ بالکل کہ میں نے آپ کو ایک دینا تھا تو وہ میں، یعنی باپ کا وراثت جو تھی، جو اس نے اس کو دینا ہے، یہ اصل میں اس نے اس کو نہیں دینا، اللہ نے باپ کے ترکے میں سے اس کا حصہ رکھا ہے، پکڑ کے بیٹھ گیا یہ، اور اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے معاف کر دو، بالکل صحیح، تو وہ بیچاری معاف کر دیتی ہے۔ کوئی بھائی جو ہے وہ جب بہن کو کہے تو کوئی بہن ایسی نہیں جو یہ نہ کہے کہ میں معاف کرتی ہوں۔ کوئی بہت ہی کوئی ضرورت مند ہو یا جس نے بھائی نے بہت ظلم کیا ہو تو وہ آگے سے کھڑی ہو جائے، اور یہ بہت کم ہوتا ہے، اور پاکستان کے اس وقت گئے گزرے معاشرے میں بھی یہ حالات ہیں، لہٰذا یہ طریقہ کار ہی درست نہیں ہے۔ اس کو ملکیت ملی تھی باپ کی وراثت سے امانتاً، ہاں جی، اور وہ اس کو مالک بنائے اور اس کے قبضے میں کرے، پھر اگر وہ دینا چاہتی ہے تو اپنی مرضی سے، پھر فَكُلُوهُ ہَنِيًّا مَرِيًّا، پھر کھاؤ موج کرو۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ اسی طرح ہے جیسے یہ میں نے فَكُلُوهُ ہَنِيًّا مَرِيًّا کی بات کی ہے، تو یہ قرآن نے جو بات کی ہے نا تعلقات کے حوالے سے، جو میاں بیوی کا جو بیوی کا جو مہر ہوتا ہے، یہ اس کے حوالے سے قرآن نے بات کی ہے۔ تو مہر آپ نے دیا نہیں، بیوی کو آپ ویسے ہی کسی اچھے لمحات میں اس کو کہتے ہیں مجھے معاف کر دیں، تو وہ بیچاری معاف کر دے گی، بعد میں بے شک اس کو جو مرضی ہو جائے۔ تو اگر وہ معاف کرتی ہے اپنی آزاد مرضی سے، یہ بھی کوئی ایموشنل بلیک میل آپ نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی سے معاف کر دیتی ہے، تو اس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ فَكُلُوهُ ہَنِيًّا مَرِيًّا، ٹھیک ہے آپ کو موج کریں، لیکن اس کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے۔